عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونا چاندی مال و دولت ذخیرے کے طور پہ جمع کرتے رہتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن ان کی جمع کی ہوئی دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہاری دولت جس کو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا اور ذخیرہ کیا تھا، پس مزہ چھکو اپنی تم اس دولت اندوزی کا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس پر بڑا بوجھ پڑا، بڑی فکر میں پڑ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری اس فکر پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے اصحاب پر اس آیت کا بڑا بوجھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے تو فرض کی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے، اور اسی طرح میراث کا قانون بھی مقرر اللہ نے کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ آپ نے کہا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا. اب یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ اس آیت کی وجہ سے بہت بوجھ ہوا، پھر آگے حدیث میں آتا ہے لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اچھا تو باقی مال پاک ہو جائے گا. آیت کی وجہ سے سن کے بوجھ تھا کہ اس کی وجہ سے تو یہ دولت تو ہمارے لیے عذاب بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم کو وہ بہترین دولت نہ بتاؤں جو اس کی مستحق ہیں کہ اس کو حاصل کیا جائے، بہترین دولت، اور اس کو قدر کے ساتھ رکھا جائے. فرمایا وہ نیک خصلت اور صالح زندگی والی رفیقہ حیات ہے، پاکیزہ بیوی ہے، جس کو آدمی دیکھے تو روح بھی خوش ہو جائے، دل بھی خوش ہو جائے.
اور اس سے کسی کام کا کہا جائے تو وہ اطاعت کرے، اس کو انجام دیں۔ ہاں، ایسی عورت ہو، ایسی رفیقہ ہو، جب دیکھے تو روح بھی خوش ہو جائے، دل بھی خوش ہو جائے۔ تو اس لیے ان عورتوں کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے، جب ترازو دونوں طرف سے برابر ہوگا، مرد اپنے حق ادا کریں گے، عورتیں اپنے حقوق، تو پھر معاملہ انصاف کا ہوگا۔ وگرنہ تو یہ ساری چیزیں کہاں کہ کوئی کام کہیں تو وہ فوراً کر دیں، شوہر کہیں باہر جائے، اس کی عدم موجودگی میں گھر بار ہر امانت کی حفاظت کریں، آدمی اس کو دیکھے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب دو طرفہ حقوق ادا ہوتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور یہ سوال کیا، یہ استفسار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، مطلقاً مال کا جمع کرنا منع نہیں ہے، یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ اتنا خرچ کر دو تاکہ باقی تمہارا مال پاک ہو جائے۔ ہاں، فرمایا یہ مال، یہ دولت، اس سے زیادہ کام آنے والی چیز بھی اس میں بتلا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دنیا میں اس سے بھی زیادہ سکون اور راحت کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ رفیقہ طیبہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب تک گھر میں سکون، امن، چین نہ ہو تو پھر باہر جتنی بھی مال و دولت ہو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا کہ نیک، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ نکاح کا تذکرہ آیا تو کیا فرمایا کہ نہ حسب کو دیکھو نہ نسب کو دیکھو، ترجیح دینی ہے تو کس کو دو؟ اس عورت کو جو دیندار عورت ہو۔ مالدار کو ترجیح نہ دو، حسب نسب والی کو ترجیح نہ دو، ترجیح دینی ہے تو اس کو دو جو دیندار عورت ہو۔ بندے کے پاس اربوں خربوں ہے لیکن سکون نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانا بھی تھے، حکیم بھی تھے، بڑی خوبصورت بات اس حدیث میں سمجھائی۔ اب زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کا کیونکہ بیان چل رہا ہے، زکوٰۃ کا لغوی معنی مفسرین محدثین لکھتے ہیں زیادتی، برکت، پاکیزگی، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی کہ اس مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، مالدار کے مخصوص مال میں جو فقراء اور مستحقین کے لیے شریعت نے واجب کر دیے۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کے ادا کرنے سے مال میں زیادتی اور برکت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے جس کے ذریعے سے ان کے دل پاک ہو جائے، ان کے دل کی تطہیر ہو جائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ زکوٰۃ کا منکر، اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اور اس کو چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، تمام چیزوں کو محیط ہے۔
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو تقوی والے ہوتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں دین کے شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔